بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دہشت گردی سمیت خطرناک سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے مقدمات پہ حکومت کا سارا فوکس ہے۔ حکومت کا خیال تھا کہ وہ عمران خان کو خلاف مقدمہ درج کرا کے ان کو نہل کر کے اپنے راستے کی دیوار ہٹا دیں گے اور اگلے الیکشن میں من پسند نتائج حاصل کر لیں گے، لیکن سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی کور کمیٹی سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حکومت کی دہشت گردی اور انتقامی کارروائیوں کے آگے جھکیں گے نہیں۔ وہ عوام کی طاقت سے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور موجودہ حکومت کو آئینی اور قانونی طریقے سے مجبور کر دیں گے کہ وہ الیکشن کرائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قوم 75 سال بعد باشعور ہوئی ہے، اس میں شعور پیدا ہوا، اس نے غلامی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن موجودہ حکومت اور ان کی 13 اتحادی جماعتوں کو پاکستان کی خود مختاری پسند نہیں آئی، کیونکہ موجودہ حکومت نے اربوں روپے بیرون ملک اپنے لے جاتے ہیں اور ان کا کاروبار بزنس باہر ہے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کو راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن میں رہا، سیاست میں رہا، تو دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور عوام عمران خان کو منتخب کرے گی اور انہیں لوٹا ہوا مال واپس دے گا۔ ایک طرف ناظرین حکومت کی انتقامی کارروائیاں زور پر ہیں، دہشت گردی، کبھی ایف آئی اے، کبھی نیب، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی اسلام آباد پولیس، کبھی کون سے حربے نہیں استعمال کیے جا رہے کہ عمران خان ان کے آگے جھک جائے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی عوام اس وقت بدترین سیلاب کی وجہ سے ہزاروں گھر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگوں کے مویشی اور دوسرا سامان بہہ گیا، بے ساسری کا سامان ہے، اور دوسری طرف ہر روز بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمت، عام آدمی کی زندگی دشوار نہیں بلکہ زندہ رہنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسے میں حکومت بجائے اس کے کہ عوام کے لیے ریلیف پیدا کرے، آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے اوپر اپنی عوام پر روزانہ مہنگائی بم گرانے کی بجائے عوام کی بہتری کے لیے کرے، لیکن اس کی تمام تر توجہ عمران خان کو نہل کرنے کے لیے آج وہ لیڈر جو ماضی میں اداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ادارے ہمارے تھے، ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہیں گے، لیکن اگر اداروں میں کچھ ایک دو لوگ ایسے ہیں تو اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے اور ادارے خود کریں گے۔ لیکن ناظرین، ماضی میں جو اداروں کو تنقید کرتے رہے، اب عمران خان پہ دہشت گردی، بغاوت کا مقدمہ اور تو اور اس کے سٹاف افسر پہ ایک پستول کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ 3 روز قبل عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی، لیکن ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تو حکومت کو اپنی عمران خان کی گرفتاری کا کیا ہوا فیصلہ واپس لینا پڑا، کیونکہ رات 1 بجے 3 بجے تک لوگ 8 بجے تک بنی گالا، لاہور، لبرٹی چوک اور دیگر شہروں میں رہے۔ ناظرین، حکومت کا خیال تھا کہ عمران خان پر کم سے کم 2 درجن سے زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان ڈر کے حکومت سے این آر او مانگیں گے اور بیرون ملک چلے جائیں گے، لیکن نہ ان کے اعصاب تھکے، نہ انہوں نے حوصلہ ہارا، بلکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ہر برے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جانتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے ایک اعلیٰ رہنما نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جماعت کو نہل بھی کیا، پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کی اس دہشت گردی کارروانی اور طاقت کے اس غلط کے استعمال کے آگے اب ہم 22 کروڑ عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں۔ عوام فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کے حکمران امریکہ کی مسلط کرتا امپورٹڈ حکومت ہوں گے یا عوامی ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان پر آج اور تو اور 144 کی وائلیشن کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک دن میں
اب سابق وزیر اعظم کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے سے بھاگ جائیں، وہ ان حکومتوں کے آگے پاؤں پکڑ کے جس طرح ماضی میں سیاسی دیگر جماعتوں نے NRO لیا تھا وہ لیا، ایک دن میں کبھی الیکشن کمیشن سے 4 نوٹس، کبھی FIA سے نوٹس، کبھی اسلام آباد پولیس سے نوٹس، کبھی FBR سے نوٹس، یہ کہ عمران خان کے گرد اس طرح گھیرا تنگ کیا گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ اس قدر مختلف طریقوں سے عمران خان پر حملہ کیا جا رہا ہے، اتنے ہی ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ آج 144 کی وائلیشن کے خلاف عمران خان، مراد سعید، علی امان سمیت درجنوں لوگوں پر مقدمہ درج کر لیے گئے، ایئر اوے کو بند کر دیا گیا۔ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کی ہوس اس حد تک جا چکی ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ دوسری طرف سیلاب بلوچستان میں ہزاروں گھر بہہ گئے، پانی میں سڑکیں بہہ گئی، لوگوں کے مویشی بہہ گئے، جنوبی پنجاب تباہی کی خوفناک شکل دکھا رہا ہے۔ اور دوسری طرف حکومت غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے IMF کی ناجائز شرائط پر روز بجلی کی قیمتوں میں اتنی اضافہ کرنے ہیں کہ ایک گھر میں 2 پنکھے اور 2 بلب چلانے والا بھی بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ حکومت یہ مہنگائی کہا جا رہا ہے جان بوجھ کے اس لیے کر رہی ہے کہ لوگ عمران خان کا جو ساتھ دے رہے ہیں انہیں مہنگائی کی چکی میں، مجبوری اور بے بسی کی لاچارگی میں اس قدر پیس دیا جائے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، ماضی میں جن لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا تھا ان تمام کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا گیا، ایوانوں میں بٹھا دیا گیا۔ جن لوگوں نے اداروں پر تنقید کی اور جن لوگوں نے ہمیشہ اداروں کو برا بھلا کہا، انہی نے اب آج اقتدار میں آ کے انتقامی کارروائیاں وہ کی کہ ہمیشہ جمہوریت کا نام لینے والی سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے خلاف جو دہشت گردی، بغاوت، ممنوع فنڈنگ سمیت اسد عمر، فواد چودھری کے گھر بھی اسد عمر کے گھر بھی چھاپا مارا گیا، مراد سعید کو گرفتار کرنے کی بھی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ جو عمران خان کے لیے آواز بلند کرتا ہے ان کی زبان کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بھی حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے ان کے خلاف مقدمات سے لے کر بہیمانہ تشدد جس سے انسان کیا زمین بھی کانپ اٹھتی ہے وہ راستے اپنائے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ان سب عمران خان کو نہل کر کے کیا حکومت اپنا مقاصد پورا کر لے گی؟ کیا عمران خان کو سیاسی راستے سے ہٹا کر ملک میں مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا عمران خان ان سے ڈر کر پاکستان سے چلے جائیں گے؟ آج ہماری تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ لفظ کہا ہے کہ مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا سے نکل کے KPK میں چلے جاؤں یا پنجاب آ جاؤں، میں اسلام آباد رہوں گا، اسلام آباد نے پولیس نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو کرے، میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کل رات ان کے جو قریبی ساتھی تھے شہباز گل کے گھر میں چند من پسند صحافیوں کے ساتھ فیڈرل لاجز میں چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کیا برآمد ہوا؟ ان کا پرس اور ایک پسٹل۔ اور ناظرین، جنہوں نے یہ چھاپے مروائے ہیں، جس حکومت نے مروایا، ان کے گھروں میں لاکھوں ممنوع بور کے اسلحے ہیں، لیکن اقتدار اور طاقت کی لالچ میں عمران خان کو راستے کے ہٹانا، عوامی سروے کے مطابق اگر حکومت باز نہ آئی تو عوام نے چیلنج کیا ہے کہ وہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف آخری سانس تک حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف جو دوسرے میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے رہے، ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف سنگین مقدمات لائے، یہاں تک کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی نواز شریف کے دور میں زبان کاٹی گئی۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان
آصف علی زرداری، نواز شریف اور دیگر سیاستدان سب اکٹھے ہو کے عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیا عمران خان کا یہ قصور ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کو خارجہ پالیسی بنانا چاہ رہے تھے؟ پاکستانی اور پاکستانی عوام کے مفاد میں پالیسی بنایا جا رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر کا مہینہ فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اگر حکومت عمران خان کو گرفتار کرتی ہے یا نااہل کرتی ہے تو پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ان کی لیڈرشپ عوام کو ہر شہر میں، ہر چونک میں، داخلی اور خارجی راستوں میں پرامن احتجاج کریں گے۔ اس قدر اگر 22 کروڑ خواتین، بزرگ، بچے، عوام سڑکوں پر آ گئی تو یقیناً اس کو روکنا ناممکن ہوگا اور حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے علاوہ دوسری آپشن کوئی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان پر سرکاری افسران کو دھمکی دینے کا توہین عدالت کا بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یقیناً عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اداروں کا احترام کرے اور ان کو دھمکیاں نہ دیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے وہاں جا کر ان کے آئینی ماہرین نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، عدالت کا جو فیصلہ ہوگا حتمی ہوگا۔ یقیناً کسی بھی ملک میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ظلم ہوتا ہو تو وہ عدالتوں کے پاس چلتے ہیں، اور جہاں انصاف ہو وہاں قوم زندہ رہتی ہے۔ پاکستان میں ناظرین اس وقت جبر کا موسم ہے، ظلم کا موسم ہے، ناانصافی کا موسم ہے۔ صحافت پر جو قدغن لگائی جا رہی ہے، 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح صحافیوں کو دبایا، مارا پیٹا، گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ ظلم و ستم کی ایک نئی ہسٹری بناتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ستمبر موجودہ حکمرانوں کے ساتھ فیصلہ کن میدان سجنے جا رہا ہے اور اس میں حقیقی کامیابی عوام کی ہوگی اور الیکشن اسی سال ہو کر عوام آئیں گے، جبکہ دوسری طرف حکومتی رہنما کا دعویٰ ہے کہ وہ موجودہ حکمرانوں کو، حکومت کا رہنما ہے کہ وہ اس سال عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے، چاہے اس کے ساتھ 20 کروڑ عوام ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام ہارتی ہے یا ظلم جیتتا ہے یا عوام جیتتی ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر ستمگر ہوگا، کس کے خلاف ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔